افلا یتدبرون القرآن، تدبر قرآن، مولانا امین احسن اصلاحی۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آیات 16 تا 38۔ آگے کا مضمون، آگے منافقین کے رویے پر تبصرہ ہے اور یہی مضمون سورہ کے آخر تک چلا گیا ہے۔ منافقین کا ذکر یہاں بھی عینیہ اسی تقریب سے آیا ہے جس تقریب سے سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انفال اور سورہ برات وغیرہ میں گزر چکا ہے۔ جب مسلمانوں کو ایک عظیم مہم کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا گیا تو ضروری ہوا کہ ان کے اندر کے اس گروہ کو بے نقاب کر دیا جائے جو مارے آستین بن کر چھپا ہوا تھا اور آگے کے مراحل میں جس کی کمزوریاں اور ریشہ دوانیاں مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھیں۔ یہ مضمون 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی ہے جو تمہاری باتیں سنتا تو ہے لیکن سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ تمہاری باتوں پر یقین کرنے کے لیے کسی نشانی عذاب کے منتظر ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول کی بعثت ان لوگوں کے لیے عذاب کا دیباچہ ہوتی ہے جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اس کے بعد ان کی بزدلی سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ زبان سے تو یہ جہاد کے لیے بڑے ولولہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں، لیکن اب جب کہ نہایت واضح الفاظ میں اس کا حکم دے دیا گیا ہے تو خوف سے ان کے اوپر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ یہ لوگ در حقیقت دین سے منہ موڑ چکے ہیں اور دشمنوں کے ساتھ ساز باز رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آزمائشوں کے ذریعے سے وہ ان کے دلوں کے کھوٹ اور نفاق کو ظاہر کر کے رہے گا۔ آخر میں ابتدائے سورہ کے مضمون کو دہراتے ہوئے مسلمانوں کو بالعموم اور منافقین کو بالخصوص آگاہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کا سہارا ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرو جن کی تباہی مقدر ہو چکی ہے۔ اب ان لوگوں کے ساتھ سمجھوتے کی راہیں سوچنے کی جگہ عزم و حوصلہ کے ساتھ دین کو سربلند کرنے کے لیے اٹھو۔ اللہ تم کو سرفرازی بخشے گا۔ اگر تم دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ سے منہ موڑ لوگے تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، وہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح بزدل اور منافق نہیں ہوں گے۔ اس روشنی میں آیات کی تلاوت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ
طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم ولا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء
وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ترجمہ: اور ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو تمہاری طرف تو کان لگاتے ہیں، لیکن جب تمہارے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی انہوں نے کیا بات فرمائی۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کی راہ اختیار کی، اللہ نے ان کی ہدایت میں افزونی بخشی اور ان کے حصے کی پرہیزگاری ان کو عطا فرمائی۔ یہ لوگ تو بس اسی بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر اچانک آ دھمکے، سو یاد رکھیں کہ اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو جب وہ گھڑی آ ہی جائے گی تو ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ تو جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پس اپنی اور با ایمان مردوں اور عورتوں کی خطاؤں کی معافی مانگتے رہو، اور اللہ جانتا ہے تمہاری آمد و شد کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کہ کوئی سورہ در باب جہاد کیوں نہیں اتاری جاتی؟ بس جب اتار دی گئی ایک واضح سورہ اور اس میں جنگ کا بھی ذکر ہوا تو جن کے دلوں میں روگ ہے، تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ اس طرح تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں کہ گویا ان پر موت کی غشی طاری ہو۔ بس ان کے حال پر افسوس ہے، ان کے لیے پسندیدہ روش اطاعت اور قول معروف کی تھی۔ بس جب معاملہ کا قطعی فیصلہ ہو جاتا تو اگر وہ اللہ سے راست باز ثابت ہوتے تو ان کے لیے یہ بات بہت بہتر ہوتی۔ بس اگر تم نے منہ پھیرا تو اس کے سوا تم سے کچھ متوقع نہیں کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور اپنے رحمی روابط پر چھری چلاؤ۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہیں، ان کے کانوں کو بہرا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے یا دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ بے شک جو لوگ بعد اس کے کہ ان پر ہدایت ظاہر ہو گئی پیٹھ پیچھے پلٹ گئے، شیطان نے ان کو فریب دیا اور اللہ نے ان کو ڈھیل دے دی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہوں نے اللہ کی اتاری ہوئی چیز کو برا جانا کہا کہ بعض معاملات میں ہم آپ ہی لوگوں کی بات مانیں گے، اور اللہ ان کی اس رازداری کو جانتا ہے۔ تو اس وقت کیا ہوگا جب فرشتے ان کے منہوں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے ان کی روحیں قبض کریں گے؟ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو خدا کو غصہ دلانے والی تھی اور نفرت کی اس کی خوشنودی سے، بس اللہ نے ان کے اعمال ڈھا دیے۔ کیا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو کبھی بے نقاب نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہتے تو تمہیں ان کو دکھا دیتے، بس تم ان کی علامتوں سے ان کو پہچان لیتے، اور تم ان کے لہجے کے تذبذب سے تو ان کو پہچان ہی لوگے، اور اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہی ہے۔ اور ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے تاکہ تم میں سے جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ممیز کر دیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور ہدایت کے واضح ہو چکنے کے بعد رسول کی مخالفت کی، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اللہ ان کے سارے اعمال ڈھا دے گا۔ اے ایمان والوں، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو رائیگاں نہ کرو۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا پھر اسی حالت کفر میں مر گئے، اللہ ان کو کبھی نہیں بخشے گا۔ تو تم کمزور نہ پڑو اور سمجھوتے کی دعوت نہ دو، تم ہی غالب رہو گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کے باب میں تمہارے ساتھ کوئی خیانت نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو بس کھیل تماشا ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارا مال سمیٹ کر تم سے نہیں مانگے گا، اور اگر وہ تم سے مانگے اور سمیٹ کر مانگے تو تم بخیلی کرو گے اور وہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دے گا۔ آگاہ رہو،
تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بخیلی کرتے ہیں، اور جو بخیلی کرتا ہے تو وہ یاد رکھے کہ وہ اپنے ہی سے بخیلی کرتا ہے۔ اللہ بالکل بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، اور اگر تم روگردانی کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا، پھر وہ تمہاری طرح کے نہ ہوں گے۔ الفاظ کی تحقیق اور آیات کی وضاحت۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں سے خبردار کیا ہے جو بظاہر تھے تو مسلمان اور مسلمانوں کے ساتھ، لیکن ان کی ہمدردیاں تمام تر اسلام کے مخالفین کے ساتھ تھی۔ ان لوگوں سے خبردار کرنے کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ اوپر کی آیات میں مسلمانوں کو جس مہم کے لیے تیار ہونے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، اس کو سب سے زیادہ نقصان اسی طرح کے لوگوں سے پہنچ سکتا تھا۔ فرمایا کہ انہی میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تمہاری بات سننے کے لیے کان تو لگاتا ہے لیکن سنتا سمجھتا کچھ بھی نہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو مجلس کے دوسرے اصحاب علم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی ابھی ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ منہم کی ضمیر کا مرجع وہ گروہ ہیں جس کا ذکر اوپر کرہوا ما انزل اللہ کے الفاظ سے ہوا ہے، یعنی ایک گروہ تو تمہارے پاس اپنی بیزاری کی شدت کے باعث پھٹکتا ہی نہیں، اور انہی میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو تمہارے پاس آتا تو ہے لیکن سننے سمجھنے کے لیے نہیں بلکہ بالکل منافقانہ حالت میں آتا ہے۔ ماذا قال آنفا کے سوال سے ایک تاثر تو وہ لوگوں کو یہ دینا چاہتے ہیں کہ جہاں تک بات سننے کا تعلق ہے وہ تو ہم نے بھی سنی اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی ہم جی جان سے حاضر ہیں، لیکن ابھی تو بات ہی ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی منافقت پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسرا تاثر یہ دینا چاہتے ہیں کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں کہ بے سوچے سمجھے ان پر آمنا و صدقنا کہہ دیا جائے، بلکہ ان پر اچھی طرح غور کرنے اور ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گویا در پردہ ان مسلمانوں کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہتے، اپنے اس فکرے سے دل شکنی کرتے کہ تم لوگ محض سادہ لوحی کے سبب سے ان کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دیتے ہو۔ ہم تو ان کی باتیں بہت توجہ سے سنتے ہیں لیکن ان کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ واضح رہے کہ یہ طریقہ کسی کی عمدہ سے عمدہ بات کو مشتبہ بنا دینے کے لیے ایک نہایت کارگر طریقہ ہے۔ اسی مقصد سے یہ منافقین بعض اوقات یہ بھی کرتے کہ جب کوئی سورہ نازل ہوتی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو سناتے تو یہ مجلس سے اٹھنے کے بعد طنزیہ انداز میں یہ سوال کرتے کہ بھائی بتاؤ اس سورہ سے کس کس کا ایمان تازہ ہوا۔ سورہ توبہ میں ان کی اس شرارت کا ذکر یوں آیا ہے، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيَّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سورہ توبہ آیات 124 تا 125۔ اور جب کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کس کا ایمان اس نے تازہ کیا، تو جو ایمان لائے ان کے ایمان کو تو اس نے زیادہ کیا اور وہ اس سے بشارت حاصل کرتے ہیں۔ رہے وہ جن کے دلوں میں روگ ہے تو اس نے ان کی ناپاکی پر مزید ناپاکی کا اضافہ کیا اور وہ کفر ہی کی حال میں مرے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور انہوں نے اپنی خواہشوں کی پیروی کی ہے۔ یہ اوپر کی آیت 14 کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی بدعملی ان کی نگاہوں میں کھبا دی گئی ہے اور یہ اپنی خواہشوں کے پیرو بن گئے ہیں۔
اس وجہ سے اب یہ اسی انجام سے دوچار ہوں گے جو اس طرح کے لوگوں کے لیے مقدر ہو چکا ہے۔ اس طرح کے لوگ اپنے آپ کو اس نور بصیرت سے محروم کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ودیت فرمایا ہے۔ اس وجہ سے وہ وحی کے نور سے محروم ہی رہتے ہیں اور ان کی بد عملی کے سبب سے ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے۔ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، یہ وہی مضمون ہے جو سورہ توبہ کی اس آیت میں بیان ہوا ہے، جس کا حوالہ اوپر گزر چکا ہے کہ جن کا نور فطرت بجھا نہیں تھا بلکہ انہوں نے اس کو محفوظ رکھا، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت سے ان کی ہدایت میں اضافہ فرمایا اور ان کی استعداد اور طلب کے اعتبار سے ان کے تقویٰ میں برکت بخشی۔ رہے وہ لوگ جو اپنے اندر نفاق کی پرورش کرتے رہے تو ان سے وہ بھی چھین لیا گیا جو ان کو بخشا گیا تھا۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، یعنی اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اب فیصلہ کی گھڑی ہی کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچانک ہی ان کے سر پر آ دھمکے۔ الساعہ سے مراد قیامت بھی ہو سکتی ہے اور وہ فیصلہ کن عذاب بھی جو رسول کی تکذیب کی صورت میں لازماً اس کی قوم پر آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول ان دونوں ہی عذابوں سے اپنی اپنی قوموں کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور ان دونوں میں نسبت مقدمہ اور تتمہ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر اپنا کرم فرمایا کہ خطرہ سے آگاہ کر دینے کے لیے اپنا رسول بھیجا اور اپنی کتاب نازل فرمائی تاکہ جب وہ فیصلہ کی گھڑی آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ان کے پاس تو کوئی آگاہ کرنے والا نہیں آیا، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ یہ جان کر انجان بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ انجان بن رہے ہیں تو بنیں، اللہ تو اپنا رسول آخری اتمام حجت کے لیے بھیجتا ہے۔ اگر اس کی تذکیر سے بھی ان کے کان نہ کھلے تو اب آخری چیز عذاب اور قیامت ہی ہے۔ اب یہ اسی سے دوچار ہوں گے اور جب یہ پیشگی آگاہی کی قدر نہیں کر رہے ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اچانک ہی ان پر آ جائے۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، یعنی عذاب کی گھڑی کا انتظار رہے تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی علامتیں اب نمایاں ہو چکی ہیں۔ یہ اشارہ اس سنت الہی کی طرف ہے جس کی وضاحت پچھلی صورتوں میں تفصیل سے ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ کن عذاب اس وقت تک کسی قوم پر نہیں بھیجتا جب تک اس کی مرکزی بستی میں اپنا رسول نہ بھیج لے۔ یہ چیز واقع ہو چکی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے کہ قوم کے لوگ رسول کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ اب تک قوم نے جو کچھ کیا ہے وہ مقتضی تو عذاب ہی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مزید مہلت دے رہا ہے کہ جس کو سنبھلنا ہو وہ چاہے تو اب بھی سنبھل جائے۔ اگر لوگ اب بھی نہ سنبھلے تو خدا کا قانون ظاہر ہو کے رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو الگ کر لے گا اور ان جو سرکشی اور فساد میں اڑے رہ جائیں گے۔ اس انجام کے آثار آفاق و انفس دونوں میں نمایاں ہو رہے ہیں اور آگے یہ مزید نمایاں ہوں گے، یہاں تک کہ ایمان لانے والوں اور کفر کرنے والوں کی عدالت اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کو کر دے گا، اور یہ عدالت تمہید ہوگی اس عدالت کبریٰ کی جو اس کے بعد آخرت میں قائم ہوگی۔ آخری رسول کی بعثت اور اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اب آگے اسی مکہ مرحلہ ہے۔ چنانچہ بعض احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو اٹھا کر فرمایا کہ جس طرح ان دونوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے اسی طرح میری بعثت اور قیامت کے مابین بھی کوئی فاصل نہیں ہے۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جاءت کا فاعل الساعہ ہے جس کا ذکر اوپر والی آیت میں گزر چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ رسول پر ایمان لانے کے لیے فیصلہ کی گھڑی کے منتظر ہیں تو خواہ وہ فیصلہ کن عذاب کی شکل میں ظاہر ہو یا قیامت کی صورت میں، اس وقت ان کے لیے یاد دہانی اور نصیحت حاصل کرنے کا موقع کہاں باقی رہے گا۔ اس تذکیر سے فائدہ اٹھانے کا موقع تو
اسی وقت تک ہے جب تک وہ پردے میں ہیں۔ اس کے بے نقاب ہو جانے کے بعد تو کسی کے ایمان کی قیمت 2 کوڑی کے برابر بھی نہ ہوگی۔ وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب فیصلہ کی گھڑی قریب آ لگی ہے، تو تم اس بات کو اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے فرضی دیوی دیوتاؤں کے بل پر اس سے ناچنت ہیں، ان کو اس وقت اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ خدا کے مقابل میں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ اس وقت کی آفات سے محفوظ رہنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیاری کی ہدایت ہے کہ جو لوگ اس سے ناچنت ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تم اپنی کوتاہیوں اور مومنین و مومنات کی کوتاہیوں کی اپنے رب سے معافی مانگتے رہو۔ یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امت کے وکیل اور شفیع کی حیثیت سے ہے۔ اللہ کا رسول اپنے تمام ساتھیوں کا، خواہ وہ مرد ہوں یا عورتیں، بوجھ اپنے سر پر اٹھائے ہوئے برابر اپنے لیے بھی اور ان کے لیے بھی استغفار کرتا رہتا ہے۔ اس عمل کو مزید اہتمام و سرگرمی کے ساتھ جاری رکھنے کی یہ ہدایت ہوئی تاکہ فیصلہ کی گھڑی جب ظاہر ہو تو اہل ایمان اس کی آفتوں سے محفوظ رہیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ذنب کی نسبت اول تو جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا امت کے وکیل کی حیثیت سے ہے، نہ کہ براہ راست اس کے ذمہ دار کی حیثیت سے۔ پھر انبیاء علیہم السلام سے جو خطائیں صادر ہوتی ہیں وہ اتباع ہوا کی نوعیت کی نہیں ہوتی، بلکہ صرف یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی وہ اتباع حق میں اس کے متعین حدود سے متجاوز ہو جاتے ہیں۔ اس کی وضاحت اس کے محل میں ہو چکی ہے۔ اس قسم کے تجاوز بجائے خود کوئی معصیت نہیں ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہم السلام چونکہ حق و باطل کے امتیاز کے لیے کسوٹی ہوتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح کی باتوں پر بھی گرفت کرتا اور ان کی اصلاح فرماتا رہتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، متقلب مصدری معنی میں بھی ہو سکتا ہے اور ظرف کے مفہوم میں بھی۔ ہم نے لفظ مثوا کی رعایت سے اس کو ظرف کے مفہوم میں لیا ہے، یعنی آمد و شد کی جگہ۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے کہ اگر تم برابر اپنے رب سے استغفار کرتے رہے تو جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تم کو اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ وہ تمہاری آمد و شد کی جگہوں اور تمہارے ٹھکانوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ تم عذاب کی زد میں آ جاؤ۔